حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواجہ صاحب رحمتُ اللہ علیہ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ آپ کی کچھ تعلیمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمتُ اللہ علیہ نے بڑے سخت ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، دن بھر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے۔ خواجہ صاحب رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے، اتنا وسیع لنگر ہوتا تھا کہ اتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے، اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے، کچھ گھنٹے جب وہ بھگوئی رہتی تھی، نرم ہو جاتی تھی، پھر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہم نے خواجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے۔ یہ دو کام کرتے ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا، اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں گزرا کرتا تھا۔ 50 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں۔ ایک دن میں 2 قرآن پاک، ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا، ایک قرآن پاک رات میں ختم کر دیا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ اس درد کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیدار رہتے ہی تھے، تلاوت سننے والے بھی آنکھیں کھول لیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ کے نوافل کی کثرت کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ خواجہ صاحب کی ریاضتیں، مجاہدے، عبادتیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے خلفاء کی، اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے تو رنگ نرالا ہوتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتُ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے شیخ، میرے مرشد، میرے ملجا، میرے آقا حضرت غریب نواز رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے دلی بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضور کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ تو کہتے خواجہ صاحب نے مجھے 4 نصیحتیں فرمائیں، 4 باتوں کا درس ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب نے فرمایا یاد رکھنا، درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، فقر اس طرح کا ہو کہ تم بادشاہ معلوم ہو۔ اور دوسرا خواجہ صاحب رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جب کوئی تیرے پاس آئے نا تو وہ خالی نہیں جانا چاہیے، بھوک لگی ہو تو اسے روٹی ملنی چاہیے، کپڑے کی ضرورت ہو تو اسے خیرات ملنی چاہیے، علم کا بھوکا ہو تو تیرے پاس قرآن و سنت کے دلائل کے انبار ہوں، اور اگر وہ درد لے کے آئے نا تو تیرے بھی آنسو ہونے چاہیے اور سامنے والے کو بھی آنسو ہی نصیب ہونے چاہیے۔ ہر ایک کو ہر شے دے کے بھیجنا، کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا خوشی میں تو ساری دنیا ہی ہنستی ہے، جب خوشخبری آتی ہے تو سبھی ہنستے ہیں، پر قطب الدین میرے ساتھ وعدہ کر، سب سے زیادہ تیرے چہرے پر اس وقت مسرت ہونی چاہیے جب رب تجھے آزمائش میں ڈالے، سب سے زیادہ تیرے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ ہونی چاہیے جب اللہ کریم تجھے کوئی آزمائش دے۔ یاد رکھنا، دکھوں میں ہنستے رہنا، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو اس کا تحفہ سمجھنا۔ قطب الدین یہ تیرا رنگ جب بنے گا تو پھر میں سمجھوں گا میں نے تربیت کی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا یاد رکھنا، دشمنیاں نہ پالنا، بلکہ دشمنی کے جواب میں بھی دوستی پالنا، اس لیے کہ جو دشمنیاں پالتے ہیں وہاں بغض پیدا ہوتا ہے، اور جو دوستیاں پالتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ محبت کی خوشبوئیں پھیلا دیا کرتا ہے۔ یہ انداز تربیت حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کا، یہ انداز، اور فرماتے ہیں ہر آنے والے کے ساتھ ان کا انوکھا رویہ۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمتُ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں بڑا خوبصورت تھا خواجہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے، بہت سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، تو جب میرے اندر کچھ تھوڑے سی حسن تھا، کچھ خوبصورتی تھی تو میں اس سے آگاہ بھی تھا، میں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا میں نے کہا حضور مرید کر لیں، تو کہتے ہیں کیا انداز تربیت تھا۔ فرمانے لگے جہاں پہلے ہی اتنے لوگ بستے ہوں وہاں معین الدین کیسے بسیرا کرے گا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیسے آؤں گا میاں، پہلے اتنے بسائے ہوئے ہیں، سب کو نکال۔ تو حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے جب یہ کہا تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمتُ اللہ علیہ اٹھ کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور سارا زمانہ میرے پیچھے بھاگتا ہے، پر اس طرف بھی تو غور فرمائے نا، میں اگر بھاگا ہوں تو معین الدین اجمیری کے پیچھے بھاگا ہوں، حضور مہربانی فرمائیں۔ خواجہ اجمیر نے بیعت فرمایا، جب اٹھ کے باہر نکلے نا تو ایک شخص کہنے لگا حضور یہ نوجوان ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس طرح کے نوجوان یوں ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا اچھا تو جانتا ہے نا، پر معین الدین کا بننے سے پہلے جانتا تھا، اب یہ میرا بن گیا، اگر جاننا ہوا نا تو ذرا جا گلی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہے، دیکھ لے کیا بات ہو رہی ہے۔ خواجہ حمید الدین باہر نکلے تو پرانے یار ملنے آ گئے، انہوں نے کہا چلو، آپ فرمانے لگے میاں اب نہیں جانا، اب 2 گلیاں یاد کرنی ہیں، ایک جو شیخ کے گھر جاتی ہے اور دوسری جو واپس آتی ہے، اب دوبارہ بھائی کہیں بھی نہیں جانا۔ نے کہا جناب وہ فلاں بھی بلا رہا ہے۔
ख्वाजा हमीद उद्दीन साहब ने कोई बड़ा ही जुमला बोल दिया। फरमाने लगे वो बुला रहा है तो क्या हुआ, अब तो जन्नत की हूर भी बुलाएगी तो नहीं जाना, अब नहीं जाना, अब मैंने तरबियत ले ली है, अब मैंने फैज़ ले लिया है, अब मैंने उधर ही तवज्जो रखनी है जहाँ का मैं हो गया हूँ। एक दर फड़िए मोहकम फड़िए, फिर एक दई हो के मरिए, यक दर गिर ते मोहकम गिर। ये जगह जगह जाने का क्या मतलब, ये तरबियत है, ये अंदाज है, ये म्यार और ये स्टेटस ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को सिखाया। इतनी इबादत है, इतनी रियाजत है, इतनी तरबियत है, फिर भी रो पड़े हैं, फिर भी बुढ़ापा आया है तो तड़प उठे, फिर भी चंद खुलफा को करीब बुलाया है तो हज़रत मोइनुद्दीन कहने लगे मेरे लिए दुआ करो। तो कहा हुजूर 90 साल के करीब उम्र हो गई, ज़िंदगी भर आपको वज़ू में देखा हुजूर, ज़िंदगी भर सजदे में देखा, ज़िंदगी भर रानाई में देखा, तबलीग में देखा, खिदमत में देखा, लोगों को खिलाते देखा, घर के अंदर से लेकर बाहर तक हमने आपको दूसरों का सोचते ही देखा। आपने तो अपने लिए सोचा ही कुछ नहीं, तो रोते क्यों है, दुआ क्यों कराते हैं। फरमाने लगे यार ज़िंदगी पूरी अमल किए हैं, लेकिन मेरे लिए दुआ करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अमाल की गठड़ी लेकर जब रब की बारगाह में जाऊं तो मालिक कहे कि अमल तो बड़े हैं पर मेरे लायक कोई भी नहीं, बड़े अमल हैं पर मेरे लायक कोई है तो बता। यार ये जितनी गठड़ी है ना अमाल की, तुम्हें बड़े बड़े हसीन नज़र आते, पर इनमें से कोई मालिक के लायक बन जाए, मेरी कोई कबूलियत हो जाए, मेरी कबूलियत मैं नीवा ते मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई, इते सदके जावां उन्हां उच्चियां तो जिन्हां नीवें नाल निभाई। दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में इल्तजा करो कि मेरी कबूलियत हो जाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह के बंदों में से जो आलिम होते हैं उनमें खशियत होती है, उनमें खौफ होता है। वो चूँकि जानते ज़्यादा हैं तो वो डरते भी ज़्यादा हैं, उनके अंदर एहसास भी ज़्यादा होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, कसरत कलाम करने वाला तो आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला आलिम होता है। कसरत कलाम वाला तो आलिम नहीं, वो जिसके दिल में खशियत ज़्यादा है वो बड़ा आलिम है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब को जानने वाला हूँ और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने रब से डरने वाला हूँ। क्योंकि मैं जानता ज़्यादा हूँ तो मैं अपने रब से डरता भी ज़्यादा हूँ। हज़रत ख्वाजा अजमेर अलैहिर्रहमान ने तरबियत की, लोगों के मिजाज सवारे, लोगों के दिल सवारे, और ख्वाजा साहब ने तरबियत की और तरबियत के मराकज़ भी कायम फरमाए। अजमेर के फैज़ान से फिर दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मरकज़ कायम हुआ, फिर उसी फैज़ान से पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मरकज़ कायम हुआ, फिर उसी फैज़ान से ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी का मरकज़ कायम हुआ, फिर उसी फैज़ान से मुहार शरीफ का मरकज़ कायम हुआ, फिर उसी फैज़ान से पीर पठान ख्वाजा सुलेमान तौनसवी का मरकज़ कायम हुआ, फिर उसी तरबियत की रोशनी में हज़रत शम्सुल आरिफीन सियालवी तैयार हुए, फिर उसी तरबियत की रोशनी में पीर मेहर अली शाह जैसे लोग तैयार हुए, फिर उसी तरतीब से उसी रोशनी ने बड़े बड़े मशाइख को तरतीब दिया, इसलिए कि वो मुरतब करने वाले थे, वो तरतीब देने वाले थे, वो काम करने वाले थे। बंगले, कोठियाँ, जायदादें, मकान और गाड़ियों के साथ लोगों के सामने नमूदार नहीं हुए, वो हुए तो अपने तरबियत याफ्ता खुलफा के साथ नमूदार हुए। उन्होंने तरबियत की मराकज़ बनाए। दुआ करें अल्लाह ताला हमें तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।